اگر آپ کا بچہ کوئی ایٹیٹیوڈ شو کر رہا ہے، کیا یہ کسی چیز کی اپنی خوراک میں زیادتی رکھ رہا ہے یا کمی رکھ رہا ہے؟ ہم ہر چیز کو کالے جادو پہ، تعویذات پہ، کسی کی حسد اور جلن پہ، نظر پہ، ان تمام چیزوں کو بلیم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مس لال رخ اپنے چینل لال رخ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا، آج سے ہم نہیں، پچھلے ویک سے ہم نے ایک نئی ڈائریکشن لی ہے۔ ہماری کوشش اپنے چینل سے یہ ہے، اور میں آپ سب کو گائیڈ بھی کرتی ہوں اپنے چینل کی طرف، جب آپ لوگ مجھے گھر کے مسائل بتاتے ہیں، کہ پلیز آپ لوگ میرے چینل پہ آ جائیں اور دیکھ لیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو وہ تمام معاملات جو آپ کے گھروں میں ہوتے ہیں، میں ان پر ہی بیس کر کے آپ کو اپنے یہ ویلاگز بنا کے بھیجتی ہوں۔ یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ غلط جگہ پہ نہ جائیں۔ چھوٹا سا مرض ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان کو ایک کٹ لگ جاتا ہے ہاتھ پہ، اور وہ اس کو ایزی لے لیتا ہے، یا سڑک پہ گرتا ہے، ایک کٹ لگ جاتا ہے، کہتے ہیں اینٹی ٹیٹنس کا انجیکشن لگوانا چاہیے، لیکن ہم لوگ اس کو ایزی لے لیتے ہیں، خدا نخواستہ وہ بعد میں گینگرین بن جاتا ہے۔ یا اگر آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں، جو کہ آج کل بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے پاکستان میں، تو وہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ پہلے کے گھروں میں ہمیشہ ڈیٹول، بچوں والے گھروں میں ڈیٹول اور روئی کا استعمال، پٹی کا استعمال ہمیشہ ہوتا تھا۔ اب بینڈیڈ آ گئی، چلیے کوئی بات نہیں، لیکن آپ پہلے ڈیٹول سے صاف کر کے تھوڑی سی پالی فیکس رکھ لیا کریں گھر میں۔ ایسی چیزیں ضرور رکھیں۔ ہم لوگ کے گھر میں جو مسئلے مسائل آتے ہیں، ہم نے اس کو بجائے یہ سمجھنے کہ یہ میڈیکل ہے، سائیکولوجیکل ہے، یا یہ اسپریچول ہے، یہ 3 فیزز ہوتی ہیں۔ پہلے سب سے آپ نے اس کو میڈیکل سے ٹریٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کا بچہ کوئی ایٹیٹیوڈ شو کر رہا ہے، یا کوئی بیہیویئر میں اس کے چینج آ رہے ہیں، تو آپ پہلے یہ دیکھیں گے کیا اس کو کوئی ہارمونل پہ امبیلنس ہے، کیا یہ کسی چیز کی اپنی خوراک میں زیادتی رکھ رہا ہے یا کمی رکھ رہا ہے۔ بعض دفعہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو کر، جیسے کہ رمضان ہمیں پروف کرتا ہے یہ چیز، بچے رمضان میں چڑچڑے ہو جاتے ہیں، گھر آتے ہیں بدتمیز ہو جاتے ہیں، کیونکہ کھانا نہ کھانا وقت پہ اور پانی کم پینے سے آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے، اور انرجی آپ کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ ہم ہر چیز کو کالے جادو پہ، تعویذات پہ، کسی کی حسد اور جلن پہ، نظر پہ، ان تمام چیزوں کو بلیم کرتے ہیں۔ پہلے آپ میڈیکل ایشوز دیکھیں، آپ کے بچوں کو ہیں یا نہیں ہیں۔ تمام تفتیش کرنے کے بعد، تمام انکوائری کرنے کے بعد، ایک اچھے سے ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد، آپ اس کو سائیکولوجیکل بھی ایویلیویشن کریں۔ اب سائیکولوجیکل ایویلیویشن کیا ہے؟ سب سے پہلے پلیز اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس سیدھا مت لے جائیں۔ ہمارے یہاں تو اتنا برا ابھی بھی نہیں سمجھا جاتا، باہر کے ممالک میں اس کو بہت ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ جی آپ ایک بچے کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گئے۔ بٹ ہمارے یہاں چونکہ ہم لوگوں نے گھروں میں اب یہ ختم کر دیا ہے، پیرنٹس جیسے بیٹھتے تھے پہلے، بچوں کو بتاتے تھے، بچوں کے ساتھ بات کرتے تھے، بچوں کو سمجھاتے تھے، وہ چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ ڈنر کا وقت ختم کر دیا ہے۔ اکثر باپ تو رات کو ہی گھر آتے ہیں، لیکن اب بچے بھی رات کو برگر لے کے اپنے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ انٹریکشن ان کی کم سے کم رہتی ہے۔ اس کم انٹریکشن کی وجہ سے بہت سے ایسے معاملات، اسکول میں ہراسمنٹ، بلینگ، بدتمیزی، ہوم ورک نہ کرنا، کچھ ٹیچرز کا آپ کے ساتھ بدتمیزی کا ایٹیٹیوڈ رکھنا، ایک بچے کو سائیکولوجیکل ایشوز میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیا آپ کو اپنے بچے کے بارے میں مکمل تفتیش آپ کرتے ہیں، پتہ کرتی ہیں؟ ایز اے ماں آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچے کی نفسیاتی بیلنس کو بھی دیکھیں اور اس کو سمجھائیں۔ مذہب کو تو ہم نے بیچ میں سے نکال ہی دیا ہے۔ قرآن پڑھنے مولوی صاحب، قاری صاحب آ رہے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، وہ آپ کو پڑھنا سکھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ بچوں کو کیا پتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب یہاں پر اگر آپ نے اپنے بچے کو دیکھا کہ جی اس کا میڈیکل ایشو بھی نہیں ہے، سائیکولوجیکل ایشو بھی نہیں ہے، تو پھر آپ تیسرا ہو جاتے ہیں اسپریچول ہیلر کے پاس۔ اسپریچول ہیلر کے نام پر ہمارے ملک میں بے تحاشا ہر گلی، ہر جگہ کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے جو دم درود کے نام پر آپ کو بلاتا ہے، کرتا ہے، کہتا ہے، اور میں اس کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں یہ کہوں گی خدا نخواستہ کہ تمام کے تمام لوگ ایسے جو کام کرتے ہیں وہ چیٹرز ہیں۔ پہلے کے لوگ جب مسجد میں مولوی صاحب نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد بچوں کو لے کے جاتے تھے کہ اس پہ دم کر دیں۔ ایک جب اجتماعی ایک عبادت ہوتی ہے تو اس کا
जलाल बहुत होता है। और जब वो मौलवी साहब जो आगे खड़े सबकी एनर्जीज़ लेकर आपको नमाज़ पढ़ाते हैं और जब वो दम करते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त होता है। 80% ऑफ पीपल अल्लाह ने उनको बहुत अच्छी सेंसेस दी हैं। आपकी जो अपनी सेंस है वो बहुत तेज़ है, बहुत शार्प है, और वो आपके बच्चों के मामले में एक माँ जो होती है वो शेरनी की तरह होती है और उसको पता चल जाता है कि ये चीज़ सही है या गलत है। स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ जब आप आते हैं तो प्लीज़ पूरी तफ्तीश करके, इंक्वायरी करके, और फिर ये देखें कि वो आपको क्या देते हैं। क्या वो अल्लाह का ही कलाम देते हैं, अल्लाह के 99 नामों में से देते हैं, मुजर्रब दुआएँ देते हैं। काला जादू बहुत मुश्किल है, उसकी तरफ ना जाएँ, इबादत अपनी कायम रखें, 5 वक़्त की नमाज़ रखें। ये चीज़ें आपके घरों में दाखिल तब होती हैं जब वहाँ कोई कमी देखती हैं, आपको गैर मज़बूत अपने इरादों में देखती हैं, अल्लाह की अताअत में कमी देखती हैं, और अल्लाह के तवक्ल आपके अंदर अल्लाह पे तवक्ल बहुत कमज़ोर होता है, तो ये चीज़ें आप पे अटैक करती हैं। ये हमारे इर्द-गिर्द मौजूद हैं, इनका वजूद है और ये सब चीज़ें हैं, मगर इनसे दूर आप सिंपली सबसे पहले अपने घर में नमाज़ कायम करें, अपने बच्चों को कहें। आपने अपने को बाय एग्ज़ाम्पल शो करना है, नॉट सिर्फ़ बोल-बोल के। अब्बू पढ़ रहे हैं नमाज़, अब्बू को देख के डर के बच्चे खुद खड़े होंगे उनके साथ नमाज़ पढ़ने। सो प्लीज़, मेरा चैनल जो है ना, ये आप लोगों की मदद के लिए है, हेल्प के लिए है। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सबको पता लगे और ये बातें सब तक पहुँचे, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए है। बहुत शुक्रिया।